تقلید کرنا کیوں ضروری ہے؟ 10 منٹ کے لیے بتا رہا ہوں تقلید کرنا کیوں ضروری ہے۔ تو فرماتے ہیں فلولا نفر من كل فرقة يتفقهوا في الدين، تو کیوں نہ ہو کہ ان میں سے ایک گروہ، ایک جماعت نکلے کہ وہ دین کی سمجھ حاصل کرے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لِيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَإِنَّ الشَّاهِدُ عَسَىٰ أَن يُبَلِّغَ إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَوْ عَلَىٰ مِنْهُ۔ اس حدیث کو جو ہے مشکاۃ شریف میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ یعنی جو ہے جو غائب ہے، جو حاضر ہے، وہ غائب کو پہنچا دے۔ نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فیحافظها ووضوعها عدها، کہتے ہیں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے استاد جو ہیں حضرت سلیمان اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام اعظم جو ہیں انہوں نے جو ہے اپنے زمانے میں تقریباً ان کے زمانے میں 22 صحابہ کرام تھے اور تقریباً 60 صحابہ کرام سے آپ نے درس حاصل کیا۔ آپ کے استاذوں میں سے حضرت اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں جو کہ صحابی ہیں، اور حضرت امام اعظم کی جو ولادت ہوئی ہے وہ 80 ہجری میں ہوئی ہے۔ کتنی ہجری میں ہوئی ہے؟ اور امام بخاری کی جو ولادت ہوئی ہے وہ 196 ہجری میں ہوئی ہے۔ کتنی ہجری میں ہوئی ہے؟ تقریباً 200 سال کا فرق ہے، تقریباً 200 سال کا فرق ہے۔ آپ کو ایک موٹی موٹی چیز بتاتا ہوں کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ کو جو حدیثیں ملی وہ ڈائریکٹ صحابہ کرام سے ملی، وہاں پر کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے، سارے صحابہ کرام سے آپ کو ملی ہیں، تو وہ حدیث جو ہے وہ حسن ہے یا صحیح ہے۔ لیکن وہی حدیث جب آگے چلی اور 200 سال کا زمانہ گزرا تو ایک راوی سے ہوتے ہوئے دوسرے راوی کے پاس، پھر اس سے ہوتے ہوئے تیسرے، اس طریقے سے بہت سے راویوں کے پاس سے جب وہ گزری تو امام بخاری تک پہنچی 200 سال کے بعد۔ جب ان تک پہنچی تو کوئی ایسا راوی اس میں آیا جو ضعیف تھا۔ ضعیف کا مطلب جو ہے متقی نہیں تھا یا پرہیزگار نہیں تھا، یا تقوی طہارت کی یا جو حسن حدیث کی جو شرطیں ہوتی ہیں ان میں سے کوئی شرط اس کے اندر نہیں پائی جاتی تھی، تو وہ حدیث جو ہے وہ راوی جو ہے ضعیف ہوا، اس کی وجہ سے وہ حدیث ضعیف ہوئی۔ تو امام بخاری کو وہی حدیث ضعیف ہو کر ملی جو حدیث امام اعظم کو صحیح ہو کر صحابہ کرام سے ڈائریکٹ ملی تھی۔ آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہی چیز جو ہے ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہے اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس حدیث پر ہم عمل نہیں کر سکتے، حالانکہ وہ حدیث جو ہے امام اعظم کو حسن ہو کر ملی، صحیح ہو کر ملی، اور امام اعظم فرماتے ہیں کہ اگر میری کوئی بھی بات قرآن اور حدیث کے خلاف ہو تو اس کو دیوار پر مار دو۔ اتنے کانفیڈنس سے امام اعظم فرماتے ہیں۔ تو کہتے ہیں امام اعظم کی تعریف میں جو ہے حضرت امام اعمش جو ہیں وہ صحابی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں ذرا اس کو سنیے۔ یا معاشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن استقبال برو وانت ایھا الرجل بکل الطرفین، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے فقہا کے لشکر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو ڈاکٹر بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم کو ڈاکٹر بنایا ہے، اور ہم کو جو ہے کیا کہتے ہیں میڈیکل والا بنایا ہے۔ تو ایک ڈاکٹر دوائیوں کے بارے میں بھی جانتا ہے کہ دوائیوں کے نام بھی جانتا ہے اور کس کام میں وہ آئے گی وہ بھی وہ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تم کو وہی بنایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم کو حدیث کا علم عطا فرمایا، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کس حدیث سے کیا مسئلہ نکل سکتا ہے۔ جس طریقے سے ایک میڈیکل والا دوائی تو رکھتا ہے، نام تو جانتا ہے، لیکن اس سے کیا مرض ختم ہو سکتا ہے وہ نہیں جانتا ہے، لیکن ایک ڈاکٹر دوائی کا نام بھی جانتا ہے اور اس سے کیا مرض ختم ہو سکتا ہے یہ بھی جانتا ہے۔ تو حضرت امام اعمش حضور کے صحابی فرما رہے ہیں کہ امام اعظم اللہ تعالیٰ نے تم کو وہ چیز عطا فرمائی ہے کہ ہم کو تو صرف میڈیکل والا بنایا، اللہ تعالیٰ نے تم کو ڈاکٹر بنایا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت امام اعمش فرما رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ مسائل کا جو استخراج کیا امام اعظم نے وہ کتنا مستند ہے۔ اور یہ آج جو کہتے ہیں کہ امام اعظم نے قیاس کیا، غلط قیاس کیا اور اپنی رائے سے جو ہے ادھر ادھر کے عجیب عجیب مسئلے نکالیں، لہذا ہم ان کی پیروی نہیں کر سکتے ہیں، تو اب آپ ان کی بات یہ سمجھ لیجئے، ادھر حضرت امام اعمش کا قول سمجھ لیجئے۔ آپ امام اعظم تعریف فرما رہے ہیں امام ابو حنیفہ کی،
کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حدیث شریف بھی تم نے اس قدر کی حفظ یاد کر لی ہیں، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ بھی عطا فرمایا ہے کہ کس حدیث سے کیا مسئلہ نکال سکتے ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو امام اعظم کا سچا مقلد بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے ہمارے عقیدے کی، ہمارے ایمان کی حفاظت و صیانت فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دائما ابدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا عیرت شہید کربلا کے واسطے، یا خدا اختر رضا کو طرف اسلام کے رفت رخشان کری رضا کے واسطے، صدقہ عنایہ کدے چینی سو علم و عمل ورفع آفت سجدہ کے واسطے۔ یا اللہ جو بھی کچھ پڑھا اس میں جو غلطیاں ہوگی اسے معاف فرما، اس پڑھنے کا ثواب کھانے پینے کا ثواب تیری بارگاہ میں پیش کرتا قبول منظور فرما، اپنی شانی کریمے کے مطابق کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا۔ یا اللہ حضور کے طفیل تمام بے کرام مسئلہ نظام صحابی صحابیات ازواج مطہرات اہل بیت اطہار شہیدان کربلا کو پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما۔ حضور سیدنا غوث پاک، حضور مخدوم سمنانی، حضور صابر پاک، خواجہ غریب نواز، یا اللہ حضرت آدم اسلام سے لے کر قیامت تک کے تمام مومنین مومنات کو پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما۔ یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و فعل ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہ کرنے سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، ایمان پر زندگی ایمان پر موت نصیب فرما۔ یا اللہ دنیا آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما، جنت میں بے حساب و کتاب داخلہ نصیب فرما۔ یا اللہ حضور نے جو مانگا ہم سب کو عطا فرما، جن چیزوں سے پناہ چاہیں تمام سے ہمیں پناہ نصیب فرما۔ یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و فعل ہمارے کاروبار گھر بار روزی روزگار میں خوب برکت عطا فرما، تمام پریشانیاں بیماریاں دکھ تکلیف اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے میں دور فرما۔ یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ایمان پر ہی زندگی عطا فرما، ایمان پہ ہی ہم سب کی موت عطا فرما۔ یا اللہ اس گھر کے اندر امن و سکون عطا فرما۔ یا اللہ اس گھر کے رہنے والوں کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے میں یا اللہ تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی پریشانی ہے اس کو دور فرما، تمام دل جائز مرادیں پوری فرما۔ یا اللہ اس محفل میں جتنے لوگ حاضر ہیں جس کی جو بھی پریشانی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و فعل، اس درس بخاری کے صدقہ و فعل، یا اللہ درس قرآن کے صدقہ و فعل، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ و فعل، یا اللہ ان سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔